احسن صاحب یہ بڑی کلیئر ایک انڈیکیشن ہے. گورنر صاحب نے تو چیلنجز سیکیورٹی کے بھی گنوا دی کہ کیمپین ہی نہیں ہو سکتی, اور مردم شماری کا بھی بتا دیا, اور رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کیونکہ وہ ٹرائبل ایریا. لا منسٹر کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ میننگ فل ہیں. دیکھیے ندیم صاحب, ہماری جہاں تک جماعت کی ڈسکشن ہے, وی آر ریڈی وین ایور الیکشن از اناؤنسڈ, چاہے وہ 90 دن میں ہو, چاہے 100 دن میں ہو, چاہے 120 دن میں ہو. یہ تو ایک اصولی سیاسی فیصلہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ جیسے ابھی گورنر صاحب نے کہا کہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. گراؤنڈ ریالٹی نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے کہ آپ بالکل راک باٹم پہ لگے ہوئے ہیں. ایک الیکشن کرانے کے لیے کم از کم 45 سے 50 ارب جنرل الیکشن کے لیے درکار ہیں, اور اس میں جو اصل بات ہوتی ہے وہ کاغذ کی پرچی کی نہیں ہے کہ اگر قومی اور صوبائی کے اکٹھے ہوں, وہ ڈپلائمنٹ آف سٹاف ہے, جو فیلڈ موبلائزیشن ہوتی ہے, جو ریسورسز لگتے ہیں. تو کیا آپ مسلسل مارچ کے مہینے سے لے کے اکتوبر تک 6 مہینے تک پاکستان میں بے یقینی رکھنا چاہتے ہیں؟ چلیں ایک یہ سوال ہو سکتا ہے جی پھر کیوں نہیں آپ مان جاتے, ہم اگلا جنرل الیکشن جلدی کرا دیتے ہیں. آج اگر ہم جنرل الیکشن کے اوپر اتفاق کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اگلے 4 مہینے کے لیے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہوگی. نگران سیٹ اپس ہوں گے, نگران حکومت کوئی پالیسی کا فیصلہ نہیں کر سکتی. آپ کے سامنے اس وقت معاشی مسائل ہیں کہ کس طرح ہم IMF کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں, کس طریقے سے بجٹ کے فوری بعد الیکشنز پہ جانا چاہیے, کیونکہ یہ کہیں کہ 3 ماہ نگران آئیں گے تو جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے تو آئیں گے. لیکن ابھی ان حالات میں کہ جب آپ بالکل ایک کلف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو جہاں پر آپ کو روزانہ شاید کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, شاید کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک نگران حکومت کو تو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ماں سوائے الیکشن کی نگرانی کے کوئی پالیسی فیصلہ نہیں کرنا. تو لہٰذا آپ کو اس بے یقینی میں جانے سے پہلے کہ جس میں آپ ملک کو دیں گے, کچھ سٹیبلٹی بھی چاہیے نا کہ آپ 4 مہینے کے لیے ایک آٹو پائلٹ پہ جا سکیں. ایک بات. دوسری بات بجٹ آ جائے گا نا آپ کا, پالیسی ڈاکومنٹ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لی, اور میں سن کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ انہوں نے جتنے خیبر پختونخوا کے علاقے گنائے تقریباً آدھا گنا دیا کہ وہاں پہ کیا PTI کا کوئی بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے. دیکھیے ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ پچھلے 7 مہینے سے جب ان لوگوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی, چیف منسٹر سمیت پوری کی پوری کابینہ جو ہے پاکستان کے اندر پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہے, اپنے صوبے کو چھوڑ کے بیٹھی ہے. کبھی وہ خان صاحب کے جلسوں میں جا رہے ہیں, کبھی وہ خان صاحب کی لانگ مارچ میں جا رہے ہیں. ورچولی پچھلے 7-8 مہینے میں خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں تھی, اور اس کا آج آپ انجام دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا انتظامی خلا پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے وہاں سر اٹھا لیا ہے. سر 550 واقعات ہیں. بالکل لاسٹ منٹ ہے, حاجی صاحب سے ایک دفعہ پھر کلوزنگ ریمارکس لے لیں. حاجی غلام صاحب, اس کے اوپر آپ کو آپریشن کا معاملہ ہو یا الیکشن کا معاملہ, اس کے اوپر آپ کو خود بھی شاید ایک ایپیکس کمیٹی کا جو ماڈل ہے اس میں آرمی چیف یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرنی چاہیے, جہاں سیاسی جماعتوں کے فریق بھی بیٹھے ہوں اور ایک کنسنسس سے فیصلہ ہو جائے تاکہ بھام ختم ہو جائے. دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب بھی آئے پشاور, آرمی چیف صاحب بھی آئے, باقی بھی ہمارے اعلیٰ افسر موجود تھے, اور ہم نے انہیں یہ کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن آپ حالات چونکہ مجھ سے زیادہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کے سوچ ہے, ان کے نیچے ادارے ہیں, ادارے ایک رپورٹ دیتے ہیں, پلس دیتے ہیں, اس کے مطابق ہم نے قوم کو مزید ایک کائی میں نہیں ڈالنا. ہم نے اس قوم کو ایک خوشخبری دینی ہے, خوشحالی, مہنگائی کے خاتمے کا, بے روزگاری کے خاتمے کا, امن کا. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح آج کے وفاقی حکومت نے جو پہلے دن سے کہا کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے, یہ بالکل حقیقت ہے. آج یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے. اب جب ریاست کی ترقی, ریاست کی مضبوطی کے لیے کوشش ہوگی تو میں آپ سب سے, تمام چینل سے, تمام عوام سے, تمام پاکستانی قوم سے کہ وہ آج کے حالات کو دیکھ کر وہ وفاقی حکومت کے پش پہ کھڑی ہو, ہمارے افواج پاکستان کے پش پہ کھڑی ہو, پولیس کے پش پہ کھڑی ہو, تاکہ یہ تمام مسائل ہم بخوبی حل کر سکے اور یہ مشکلات سے قوم کو نکال سکے.